تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ لڑکی ہوں جس نے مخلصی کی آخری حدود کو چھوا مگر پھر بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ میں خوش نہ سہی مطمئن ہوں، میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ پتھروں سے پیار کیا، نادان تھے ہم، غلطی ہم سے ہوئی کیونکہ انسان تھے ہم۔ آج جنہیں ہم سے بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس شخص کی جانتے ہم۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا، تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، مگر اپنے اندر جانتا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ غلط فہمی نے کر دی ہم میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ میرے لفظوں سے نہ کر میرے کردار کا فیصلہ، تیرا وجود ٹوٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تیری محبت سے زیادہ تیری عزت عزیز ہے، تیرے کردار پہ بات آئی تو میں اجنبی بن جاؤں گی۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ میرے اندر کی کہانی سے ناواقف ہیں یہ لوگ اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنی انا میں رہتی ہے۔ اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہماری وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعا میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صرف آنکھیں بند ہو جانے سے ہی انسان نہیں مرتا، بلکہ انسان کی اصل موت تب واقع ہوتی ہے جب آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں، جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑے کہ میں اداس نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، جب انسان تنہائی کو اپنا مقدر مان کر لوگوں سے کنارہ کرنا چاہے، تب انسان جینے کی صرف رسم پوری کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ بس مجھ سے اداسی کا سبب پوچھتے ہیں، روز و شب کیسے گزرتے ہیں یہ کب پوچھتے ہیں۔ تب کوئی سنتا نہیں جب میں بہت بولتی ہوں، جب ذرا چپ بیٹھوں تو سب پوچھتے ہیں۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو لفظ بھول جاؤں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اس خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں چھوڑنا چاہے۔ فی امان اللہ۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو،
تو وہ واحد شخص ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف تم ہو جسے بات کرتے ہوئے کبھی تھک نہیں سکتی۔ تمہارا خیال ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جسے مجھے کھو دینے کا ڈر ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جس کے ساتھ مجھے آخری آرام گاہ تک سفر کرنے کی خواہش ہے۔ جانا غضب یہ کہ خوبصورت نہیں ہوں میں، کمال یہ کہ ایک شخص جان دیتا ہے مجھ پر۔ تیری دھڑکن سے زندگی کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں، تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا۔ وہ ایسا ہے، اس سے محبت کرنے کے لیے زندگیاں ادھار لی جا سکتی ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ اسے سامنے بٹھا کے تمام عمر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ 168 چاند کی راتیں صدقہ واری جائیں۔ مجھے تم سے ملنے کی طلب ہمیشہ رہی۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بار بار دیکھنے سے دل بھر جاتا ہے، چاہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عجیب ہے نا، میں نے جب بھی تمہیں دیکھا، تم سے بات کی، مجھے تم سے اور زیادہ محبت ہوئی، اور زیادہ۔